اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اے پیغمبر، کیا آپ کو اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جانے والا ہے؟ غاشیہ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آتی ہیں اور بہت سارے علاقوں کو گھیرتی بھی ہیں، لیکن ہر چیز پر نہیں آتی۔ قیامت ایسی چیز ہے کہ جب آئے گی تو پھر کچھ بھی اس سے نہیں بچے گا، اور اسی لفظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ رکھا ہے۔ آگے پھر دو قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ جنتی اور کچھ جہنمی، دونوں کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، اور چہروں سے ہی دیکھ کر دونوں کی پہچان ہو جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، مصیبت میں گھرے ہوئے، تھکن سے چور۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جس کا معنی مصیبت جھیلنا۔ جب بندہ کام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ مصیبت جھیلتا ہے، اور ناصبہ کا معنی بھی تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر بھی بڑی مشقت جھیلتے ہیں اور آخرت میں بھی مشقت جھیلیں گے۔ چنانچہ یہود و نصارہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے دنیا میں بھی مصیبت جھیلتے ہیں اور آخرت میں بھی مصیبت جھیلیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف گئے تو وہاں پر آپ کے پاس ایک بوڑھا راہب آیا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم سوکھا ہوا تھا، اور اس پر مشقت کے آثار تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ دنیا میں بھی تھکے ماندے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور آپ نے یہی آیتیں پڑھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مالک نے صحیح اور حق مذہب عطا فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، عبادت کا حصہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے اور آخرت میں ہمارے کام آ جائے گا۔ یہ ہماری مشقت رائے گاں نہیں جائے گی، ضائع نہیں جائے گی۔ اور آگے یہ جو فرمایا ہے کہ دہکتی ہوئی آگ بذات خود دہکتی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے حامیہ کا لفظ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ دنیا کے اندر آگ اگرچہ یہ بھی دہکتی ہے، جلاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور جہنم کی آگ ایسی ہوگی جو جلائے گی، اور اس کے جلانے کی کیفیت ختم نہیں ہوگی، وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ دائمی طور پر دہکتی رہے گی۔ تسقیٰ من عین آنیہ، ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ایک خاردار جھاڑ کے علاوہ ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ جہنمیوں کو ضریع یہ ایک جھاڑی کو کہتے ہیں جو خاردار ہوتی ہے اور زمین پر پھیلتی ہے، بدبودار بھی ہوتی ہے، بد ذائقہ بھی ہوتی ہے، کہ کوئی جاندار، کوئی جانور اس کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ اور یہاں پر بظاہر حصر کے الفاظ ہیں کہ ذریع کے علاوہ، خاردار جھاڑی کے علاوہ ان کی کوئی اور غذا نہیں ہوگی۔ حالانکہ ان کو کے بارے میں
اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، غسلین کا ذکر ہے، زقوم کا ذکر ہے کہ جہنمیوں کو یہ غذا دی جائے گی۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنمیوں کے طبقات ہوں گے، کسی کو زری دیا جائے گا، کسی کو زقوم دیا جائے گا، کسی کو غسلین دیا جائے گا، اور ہر ایک کی بس یہ ایک مخصوص غذا ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر صرف زری کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نفع مند کھانا نہیں ہوگا، فائدہ دینے والا کھانا نہیں ہوگا، اور مثال کے طور پر زری، اس کے علاوہ زقوم بھی ہو سکتا ہے، غسلین بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو جھاڑی سبز ہوگی اور خاردار ہوگی، جہنم میں اگے گی، بسا اوقات ذہن کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ جہنم میں سبزے کا کیا تعلق، وہ تو آگ ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، جیسے دنیا کے اندر سبزے کے اگنے کے لیے اللہ نے پانی کو اس کی غذا بنا دیا ہے، ہو سکتا ہے جہنم میں آگ کو اس کی غذا بنا دے، وہ مالک اس پر خود قدرت رکھتا ہے۔ اور جیسے انسان اس جہنم میں زندہ رہ لیں گے، اسی طرح سبزہ بھی اس جہنم میں قائم رہ لے گا، اور سانپ اور بچھو بھی اس میں زندہ رہ لیں گے۔ یہ اس مالک کا نظام ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ وہ زری نہ تو جسم کے وزن کو بڑھائے گی اور نہ ہی بھوک میں فائدہ دے گی، نہ بھوک مٹائے گی نہ جسم کے وزن کو بڑھائے گی، یعنی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ یہ ایک گروہ کا تذکرہ ہوا۔ آگے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، دنیا میں اپنی کی گئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن، فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ وہ اس جنت میں کوئی فضول بات، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ چنانچہ دنیا کے اندر آدمی جیسے بھی اچھے حالات میں ہو تو کوئی نہ کوئی بات انسان کے دل پر اثر انداز کرتی رہتی ہے، جو اس کی دل کی خوشی کو متاثر کرتی ہے، اس کے دل کے اطمینان کو متاثر کرتی ہے۔ وہ دوسرے کو نہ بھی نظر آئے لیکن انسان ذاتی طور پر اس کو ضرور محسوس کرتا ہے۔ تو وہاں پر یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، کوئی ایک لفظ بھی جنت میں انسان ایسا نہیں سنے گا جو اس کے دل کی خوشی کو، اس کے دل کے چین کو متاثر کرے، چاہے وہ بہتان کی شکل میں ہو، الزام کی شکل میں ہو، اور اسی طرح کسی بھی صورت میں ہو، تو اس کو کوئی اذیت وہاں پر نہیں پہنچے گی۔ فیہا عین جاریہ، کہ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اونچی اونچی نشستیں ہوں گی، جیسے بادشاہوں کی نشست اونچی ہوتی ہے، ان کے دربار نیچے لگتے ہیں، پہلے زمانوں میں یہ بڑا شاہی انداز تصور کیا جاتا تھا، تو وہاں پر ہر جنتی کی بڑی شاہانہ زندگی ہوگی۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور سامنے رکھے ہوئے جام ہوں گے، جہاں پر پانی رکھا ہوا ہوگا وہیں پر پانی پینے کے لیے گلاس اور واٹر سیٹ وغیرہ یہ چیزیں بھی موجود ہوں گی۔ اور اس میں ضمن کے اندر ہمیں ایک معاشرتی وصف بھی سمجھانے کی کوشش فرمائی گئی ہے کہ معاشرت کا حسن یہ ہے اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو چیز عام استعمال کی ہو اس کے ساتھ اور لوگوں کے استعمال کا بھی تعلق ہو، اس کی جگہ مخصوص ہونی چاہیے، اور استعمال کے بعد اس کو اسی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ پانی کے گلاس ہیں، چاہے گھر کے اندر استعمال کی چیزیں ہیں، وہ باہر ہوں، اداروں میں ہوں، مساجد میں ہوں یا گھر میں ہوں، ہر جگہ پر استعمال کی چیز استعمال کرنے کے بعد جہاں سے لی ہے وہیں پر رکھنا، یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے۔ جب بھی دوسرے کو ضرورت پڑتی ہے، بلکہ بسا اوقات اپنے آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر موجود نہیں ہوتی، پھر انسان کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیز جہاں سے لیں وہیں پر اس کو رکھنا چاہیے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار میں بچھے ہوئے گداز تکیے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے،
تو وہاں پر یہ جنتیوں کے احوال ہوں گے کہ اللہ رب العزت راحت کے سارے سامان اور مزے کے سارے سامان ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا کے اندر ہم سب کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور فکر بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جنتی گروہ میں شامل فرما لے اور جہنمی گروہ سے محفوظ فرما لے۔